پاکستان کی کس سیاسی جماعت کی اس وقت پوزیشن آزاد کشمیر میں مضبوط ہوگی؟ جس حکومت کی یہ پچھلے دور کی حکومت رہی ہے، کیا اس نے اتنا بہتر کام کیا کہ ایک بار پھر حکومت انہیں کیا ہے اور عوام انہیں کا انتخاب کریں، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب لوگ اس وقت کریں گے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں قیاس آرائی کرنا نامناسب ہوگا، کیونکہ یہ فیصلہ تو ووٹرز نے کرنا ہے اور ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ زور شور کے ذریعے انتخابی مہم چلا رہی ہے اور ہر ایک اپنا ایجنڈا پیش کر رہی ہے، کارکردگی کا ذکر کر رہی ہے یا مستقبل کے لیے وعدے کر رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ قیاس آرائی کرنا کہ کون سی جماعت جیتے گی وہ قبل از وقت بھی ہے، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ قسم کے جو ہے اس میں مختلف قسم کے جو ہے سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو گزشتہ 5 سال گزرے ہیں، حکومت کی ترجیحات 3 رہی ہیں۔ ایک یہ کہ مسئلہ کشمیر سر فہرست، تحریک آزادی کشمیر سر فہرست، دوسرا جو ہے قانون کی حکمرانی، اور تیسرا جو ہے معاشی ترقی۔ یہ تو ان تینوں کے اوپر کام کیا گیا ہے، اور ان میں جو ہے کشمیر کی وکالت کی گئی۔ یہ اس 5 سالہ دور میں نہ صرف حکومت پاکستان جو ہے اس کے نمائندوں نے دنیا بھر میں جا کے، یا جو پاکستان کے قائدین ہیں ان نے مسئلہ کشمیر اٹھایا، بلکہ آزاد کشمیر کی قیادت بھی جو ہے وہ بھی برسلز گئی ہے، لندن گئی ہے، نیو یارک گئی ہے، کینیڈا گئی ہے، اس کے بعد جو ہے خلیجی ریاستوں میں گئی ہے، اس کے علاوہ جو ہے جو جنوب مشرقی ایشیا میں گئی ہے، جہاں جہاں بھی کشمیر کا علم اٹھایا جا سکتا تھا وہاں اٹھایا ہے۔ دوسرے جو ہے وہ قانون کی حکمرانی جو ہے اسے تقویت دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے خصوصی طور پر سوال پوچھا کہ اس میں جو سب سے زیادہ پیش رفت ہوئی ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں ہوئی ہے۔ جو سڑکوں کا جال ہے پورے کے پورے آزاد کشمیر میں بچھایا گیا ہے، سیر و سیاحت کو فروغ دیا گیا ہے، صنعت کو مہمیز دی گئی ہے، اس کے علاوہ جو زراعت جو ہے اسے بھی بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جو تعلیم پہ خاص طور سے توجہ دی گئی ہے، معیاری تعلیم پہ، میں کہوں گا جو ہماری 5 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، یا میڈیکل کالجز ہیں، یا کیڈٹ کالجز ہیں، یا پوسٹ گریجویٹ کالجز ہیں، وہ اب نئی ٹیکنالوجیز بھی پڑھا رہی ہیں، تو اس وجہ سے وہاں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس میں یعنی یہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے، آزاد کشمیر کی حکومت نے بھرپور کوشش کی، اپنی طرف سے کوشش 100% تھی، نتائج ہمیں دیکھنے ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ حکومت پاکستان کی معاونت سے ہوا ہے، مطلب جو یہ 5 سال گزرے ہیں اس میں تقریباً 3 ادوار رہے ہیں حکومت پاکستان کے۔ پہلا دور جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا تھا، دوسرا اس کے بعد شاہد خاقان عباسی اسی جماعت سے وزیر اعظم بنے، اور پھر تیسرا جو ہے موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے۔ تو جو مرکزی حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس کے جو انہوں نے جو منصوبہ بندی کی یا جو ہماری مدد کی حکومت پاکستان نے، حکومت آزاد کشمیر کی، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ مثلا ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں کبھی بھی کوئی رکھنا نہیں ہوا، تو اس لیے یہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ترقیاتی اہداف حاصل کیے ہیں، اور بڑی تیزی سے ترقی ہوئی ہے۔ اس میں جو ماضی کی حکومتیں ہیں میں ان کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی پہ توجہ دی ہے۔ اب آگے کے لیے ہمیں یہ عزائم ہے کہ ہم نئی منزلیں طے کریں، نئی اونچائیوں پہ پہنچیں۔ اور مسعود خان صاحب، یہ جو پچھلے 3 ادوار کا ظاہر آپ نے ذکر کیا، میاں نواز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، عمران خان صاحب، یہ ان تینوں ادوار میں مقبوضہ کشمیر کو، آزاد کشمیر کو بالکل ایک جیسا تعاون ملا، بالکل ایک جیسی سہولت ملی، یا کہیں آپ نے کسی میں زیادہ کسی میں کم توجہ دیکھی، کسی نے کم تعاون کیا، کسی نے زیادہ تعاون کیا، یہ کوئی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر کشمیر کے معاملے کو لے کر سیریس رہا؟ کہیں کوئی فرق آپ کے نزدیک ہے، یا تینوں نے بالکل ایک جیسا تعاون کیا؟ آزاد کشمیر کے سلسلے میں تینوں نے بہت بڑھ چڑھ کر تعاون کیا، خاص طور سے میں ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے کہوں گا۔ باقی بھی جو بجٹ کی صورت میں اب جو ہے، جو 13ویں امینڈمنٹ کے بعد آزاد کشمیر کے پاس بھی بہت سے مالی اختیارات ہیں، بلکہ کلیتاً اختیارات اس کے پاس آ گئے ہیں، لیکن جو اسلام آباد کی طرف سے مدد ہوتی ہے وہ جاری رہی۔
ترقیاتی بجٹ جو ہے اسے جو میاں نواز شریف صاحب جو تھے ان کے دور میں دوگنا کر دیا گیا تھا. یہ 2016-2017 کی بات ہے. تو اس اضافے کو نہ صرف برقرار رکھا گیا بلکہ اس میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا, اور وہ اضافہ اب تک جاری ہے. لیکن اس وقت جو ہے جب اسے دو گنا کر دیا گیا تھا ترقیاتی بجٹ کو, تو وہ آزاد کشمیری کے لیے بہت بڑا تحفہ تھا. بعد کی آنے والی حکومتوں نے, جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے, اس کو برقرار رکھا ہے. تو یعنی یہ ہم ہندوستان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اصل میں کہ یہاں جو ہے توجہ رہی ہے جو ہے تعمیر و ترقی کے اوپر, وہاں جو ہے قتل عام اور تباہی جو ہے ان کے لیے ترجیحات رہی ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ اور جو ہے وہ کچھ پروپیگنڈا کریں یا یہاں کسی قسم کی کوئی غلط فہمیاں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو فیڈریشن آف پاکستان اور ریاست آزاد جموں و کشمیر کے درمیان مثالی تعاون رہا ہے. صحیح. تو مسعود صاحب, بس اختتامی لمحات میں پروگرام, آخری سوال آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کی, گلگت بلتستان کی ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ پاکستان میں جو اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے, جو وفاقی حکومت ہوتی ہے, اسی جماعت کو آزاد کشمیر میں بھی اور گلگت بلتستان میں ہی منتخب کیا جاتا ہے. ظاہر ہے حکومت وفاق میں ہوگی تو فنڈز کی فراہمی اور دوسرے معاملات, بجٹس وغیرہ میں بڑی آسانی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کہ اس بار بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر کسی اور جماعت کو, کسی اپوزیشن کی جماعت کو منتخب کیا جاتا ہے تو پھر یہ ترقیاتی بجٹ اور اس طرح کے دوسرے معاملات میں کوئی رخ نہ آ سکتا ہے, مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ وفاقی حکومت کا ہی ہمیشہ انتخاب کیا جاتا ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کسی قسم کی کوئی رخنہ اندازی ماضی میں نہیں ہوئی اور مستقبل میں نہیں ہوگی. اور دوسری یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں جو ہیں ساری کی ساری متحرک ہیں, اور یہاں پاکستان سے بھی قائدین وہاں جا رہے ہیں کیمپیننگ کے لیے, انتخابی مہم کے لیے. لیکن یہ میں کہوں گا کہ مقابلہ ذرا سخت ہے, کیونکہ جو ہے ہر حلقے میں بڑا مقابلہ ہے. دو چیزیں جو ہیں, کئی جماعتیں انتخابات لڑ رہی ہیں, اس میں بڑی جماعتیں بھی ہیں, چھوٹی جماعتیں بھی ہیں, اور جو امیدواروں کی تعداد زیادہ ہے. تو یہ ٹھیک آپ نے کہا کہ عام طور پہ جو ہے یہ ایک رجحان ہے ماضی میں کہ جی جو حکومت اسلام آباد میں ہوتی ہے, لوگوں کا رخ, بعض امیدواروں کا رخ جو ہے اس کی طرف ہو جاتا ہے. اس وقت جو ہے بائی اینڈ لارج صورتحال ایسی نہیں ہوئی, لیکن یہ ٹھیک ہے کہ وہاں لوگوں کا ایک جھکاؤ ہو جاتا ہے کہ شاید جو کچھ مراد ہیں یا اس کے علاوہ جو دوسرے جو کوئی مواقع ہیں وہ شاید اگر فیڈریشن کے ساتھ زیادہ ہم آہنگی ہوگی تو وہ ایک ہوا ضرور چلتی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً کم از کم پچھلے 10 سال میں ایک روایت یہ قائم ہوئی ہے کہ مرکز کی اور آزاد کشمیر کی جو ریلیشن شپ ہے وہ تعاون کی بنیاد کے اوپر ہے, اور آزاد کشمیر کے اوپر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. ہر حکومت جو ہے اسے, آپ پاکستان میں بیٹھی ہوئی جو ہے, بے شک وہاں اپوزیشن کی حکومت کیوں نہ ہو, یہ اس روایت کو میاں صاحب نے بھی برقرار رکھا. میاں نواز شریف صاحب نے, جب وہ ان کی حکومت بنی تھی تو اس وقت وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی مرکزی حکومت نے رخنہ اندازی نہیں کی, اور اس دور میں بھی یہی جو ہے روایت برقرار رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.